الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کون تھے؟ آج ہم آپ کو اس کی تعارف کے بارے میں چند باتیں بتائیں گے۔ جب اسرائیلی نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے تو ایک دن ارشاد فرمایا، کاش میری زندگی ہی میں کوئی شخص ایسا ہوتا جو میرا قائم مقام ہو سکتا اور مجھ کو یہ اطمینان ہو جاتا کہ وہ میری صحیح نیابت کرنے کا اہل ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بنی اسرائیل کا اجتماع کیا اور فرمایا، میں تم میں سے ایک ایسا شخص کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، بشرط یہ کہ وہ مجھ سے 3 باتوں کا عہد کرے: دن بھر روزہ رکھے، شب کو یاد خدا میں مشغول رہے اور کبھی غصہ نہ لائے۔ یہ سن کر ایک ایسا شخص کھڑا ہوا جو لوگوں کی نگاہ میں بے وقت نظر آتا تھا اور کہنے لگا کہ اس خدمت کے لیے میں حاضر ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی 3 شرطیں دوبارہ بیان کی اور دریافت کیا، ان کی پابندی کرو گے؟ اس شخص نے جواب دیا، بے شک۔ دوسرا دن ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اجتماع کیا اور کل کی بات کو دہرایا اور سب خاموش رہے، اور وہی شخص پھر آگے بڑھا اور اس نے خود کو اس خدمت کے لیے پیش کرتے ہوئے 3 شرطیں پوری کرنے کا عہد کیا۔ تب عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنا خلیفہ بنا دیا۔ ابلیس نے دیکھا تو اس سے برداشت نہ ہو سکا اور اس نے اپنی ذریت کو جمع کر کے کہا کہ ایسی صورتیں اختیار کرو جن سے یہ شخص بہک جائے اور اپنی شرطوں پہ قائم نہ رہ سکے۔ شیاطین نے بہت کوشش کی مگر سب ناکام رہے۔ تب ابلیس نے کہا کہ میں ہی ایسی کام کو انجام دے سکوں گا، تم نہیں انجام سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ کا یہ دستور تھا کہ وہ دن رات میں صرف دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کیا کرتا تھا اور کچھ سو کر تھکان رفع کر لیتا تھا۔ چنانچہ ایک دن ابلیس پر آگندہ حال بوڑھے کے شکل میں اسی وقت اس کے دروازے پر پہنچا اور دروازے پر ہاتھ مارا۔ وہ شخص آرام چھوڑ کر آیا اور دریافت کیا، کون ہے؟ ابلیس نے جواب دیا، ایک مظلوم بوڑھا ہوں۔ اس نے دروازہ کھول دیا اور حال دریافت کیا۔ ابلیس نے کہا کہ میرے اور میری قوم کے درمیان خصومت ہے، انہوں نے مجھ پر ظلم کر رکھا ہے اور داستان ظلم کو اتنا طویل کر دیا کہ قیلولہ کا وقت ختم ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے اس امیر نے فرمایا، اب تم جاؤ، شام کو جو مجلس منعقد ہوگی تب تم آنا، میں تمہاری داد رسی کروں گا۔ وہ چلا گیا۔ شام کو جب مجلس منعقد ہوئی تو خلیفہ نے دیکھا کہ وہ شخص موجود نہیں ہے اور مجلس ختم بھی ہو گئی ہے مگر وہ پھر بھی نہیں آیا۔ صبح کو جب پھر مجلس میں بیٹھا تو چاروں جانب غور سے دیکھا کہ شاید اب آیا ہو مگر اس کو نہ پایا۔ مجلس ختم ہونے کے بعد جب اس نے قیلولہ کے لیے تنہائی اختیار کی تو پھر کسی نے دروازہ پر دستک دی۔ اس نے دروازہ کھولا تو اسی بوڑھے کو موجود پایا اور اس کل کی طرح پھر باتیں شروع کی۔ تب خلیفہ نے کہا، میں نے تم سے کہا تھا کہ شام کو مجلس میں آنا۔ ابلیس نے جواب دیا، میری قوم بہت ہی خبیث ہے، جب آپ کو مجلس میں پاتی ہے تو آہستہ سے مجھ سے اقرار کر لیتی ہے کہ مرافع نہ کرو، ہم تمہارا حق ضرور دیں گے، لیکن آپ کے مجلس برخاست کر دینے کے بعد پھر منکر ہو جاتی ہیں۔ خلیفہ نے کہا، آج شام کو ضرور آ جانا، میں اپنی موجودگی میں حق رسی کروں گا۔ اس کی یہ باتوں میں پھر قیلولہ کا وقت جاتا رہا اور خلیفہ کی نیند کو تکلیف نے بہت ستایا، مگر شام کی مجلس حسب وعدہ منعقد کی اور داد رسی کے لیے بیٹھا۔ چاروں طرف نگاہ پھرائی مگر اس بوڑھے کو نہ پایا اور نہ صبح کی مجلس میں وہ حاضر ہوا۔ تب تیسرے دن جب نیند کے غلبہ نے عاجز کر دیا تو خلیفہ نے اہل خانہ کو حکم دیا کہ آج دروازہ پر خواہ کوئی بھی شخص آئے، قیلولہ کے وقت دروازہ ہرگز نہ کھولے۔ خلیفہ ابھی لیٹا ہی تھا کہ فوراً ابلیس بوڑھے کی شکل میں موجود ہوا اور دروازے پر دستک دینا شروع کر دی۔ اندر سے جواب ملا کہ آج خلیفہ کا یہ حکم ہے کہ کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ ابلیس نے کہا، میں 2 روز سے اپنے ایک اہم معاملے میں حاضر ہو رہا ہوں اور خلیفہ نے مجھ کو اس وقت بلایا تھا، اس لیے دروازہ کھول دو، مگر دروازہ نہ کھلا۔ لیکن اہل خانہ نے دیکھا کہ پہر کا دروازہ بند ہونے کے باوجود وہ شخص اندر موجود ہے اور خلیفہ کے کمرے کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ خلیفہ نے دروازہ کھولا اور گھر والوں سے کہا، میں نے تم کو منع کر دیا تھا کہ آج دروازہ نہ کھولنا، پھر یہ شخص کیسے داخل ہو گیا؟ ساتھ ہی دروازے پر نظر پڑی تو اس کو بند پایا اور بوڑھے کو اپنے قریب دیکھا۔ تب خلیفہ حقیقت حال کو سمجھا اور اس نے ابلیس کو مخاطب کر کے کہا، خدا کی دشمن، کیا تو ابلیس ہے؟ ابلیس نے کہا، ہاں میں ابلیس ہوں، تو نے مجھ کو جب ہر طرح تھکا دیا اور میری ذریت کسی طرح تجھ پر قابو نہ پا سکی، تب میں نے آخری صورت یہ اختیار کی تھی تاکہ تجھ کو غضبناک کروں اور ایفائے شروط میں ناکام بنا دوں، مگر افسوس میں خود ہی ناکام رہا۔ چنانچہ اس واقعے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذوالکفل کے نام سے مشہور کر دیا، اس لیے کہ اس نے جن شرائط کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا اس کو پورا کر دکھایا۔ جزاک اللہ خیر۔